ماشاءاللہ۔ اچھا مولانا، یہ دوسرا سوال ہے، جو لفظ مولا ہے اس کے مختلف معنی ہیں، تو بعض لوگوں نے دوست معنی بھی لیا، بعض جو یہاں پر خاص ہے لفظ مولا حضرت علی کے لیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور مسئلہ یہ ہے کہ مولا کا لفظ جو ہے یہ مشترک ہے۔ جی مشترک لفظ وہ ہوتا ہے جس کے متعدد معنی ہوں، دو یا دو سے زائد۔ مشترک کا قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ جب تک کوئی معنی ترجیح نہیں پائے گا تو اس سے استدلال نہیں ہو سکتا، اور جب ایک معنی ترجیح پا جائے گا تو اسے مؤول کہیں گے۔ جی اب مؤول کا حکم یا وہ ایک بحث لمبی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مولا کے لفظ سے اہل تشیع حضرات نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت اور امامت بلا فاصل ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی۔ جی حالانکہ دیانتداری کی بات یہ ہے کہ امامت یا خلافت کا مسئلہ اہل تشیع کے ہاں تمام عقائد سے اہم ہے، تمام عقائد سے اہم ہے اور اصول دین میں سے ہے۔ اور جب ایک مسئلہ اصول دین میں سے ہے تو اس کے لیے اہل سنت بھی اور اہل تشیع بھی دونوں اس بات پہ متفق ہیں کہ اصول دین جس کو ہم عقائد کہتے ہیں تو اس کے لیے دلیل قطعی و ثبوت بھی درکار ہے جی اور قطعی و دلالت بھی۔ جی قطعی و ثبوت کا معنی یعنی قرآن پورا قطعی و ثبوت ہے، جی اور احادیث میں حدیث متواتر، جی خبر واحد چاہے بخاری مسلم میں ہو اور جتنی بھی صحیح ہو تو اہل سنت بھی متفق ہیں، اہل تشیع بھی اس قانون کو مانتی ہیں جی بالکل کہ قطعی و ثبوت بھی ہوگا اور قطعی و دلالت۔ قطعی و دلالت کا مطلب کہ اس آیت کا یا حدیث کا ایک ہی معنی بن رہا ہو جو صریح لفظ سے سمجھ آئے، یہ نہیں کہ اس میں کوئی گول مول بات ہو یا احتمال ہو۔ جہاں احتمال آئے گا، گول مول باتیں شروع ہو جائیں گی، تو یہ بات فریقین کہ ہم متعین ہے کہ اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، جی اصول دین ثابت نہیں ہوتا، اور پھر اس سے اصول دین تو ثابت ہی نہیں ہوتا۔ اور اس روایت کو لے کر وہ جو پورے دین کو گرانے کی کوشش ہو رہی ہے، جی ایک تو ہے نا اصول دین کا اثبات، جی جی اور روافض جو معنی کرتے ہیں اہل تشیع تو یہ پورے دین کو گرانے کی بات کرتے ہیں، جی اور بات یہ کرتے ہیں کہ اس حدیث میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کر دیا گیا اور بعد میں یہ خلافت چھین لی گئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ من جانب اللہ خلیفہ کا تقرر ہو گیا جی تو میری بات ذرا غور سے سننا ہے، اس طرف اکثر لوگوں کا دھیان نہیں جاتا۔ تو اب سوال دو بنیں گے، ایک یہ کہ صحابہ کرام پہ سوال کیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ خود حضرت علی پہ سوال ہو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کر دیا خلیفہ بقول اہل تشیع کے، اور رسول اللہ کی نامزدگی کے بعد اب حضرت علی خلیفہ نہ بنے اور مقرر کردہ اللہ کی طرف سے رسول کی طرف سے مقرر کردہ خلیفہ وہ ڈر جائے معاذ اللہ اور 25 سال تک ڈرتا رہے جی رات دن، اور دوسرے خلفاء راشدین جو دوسرے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت فاروق، حضرت عثمان، ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں، ان کی بیعت کرے، ان کے قانون کو مانے جی اور اسی قانون کے تحت 25 سال تک زندگی گزارے، جی تو ان پہ سوال اتنا نہیں ہوگا، سوال تو حضرت علی پہ بنے گا، جی اور اعتراض حضرت علی پہ بنے گا کہ پیغمبر کی دی ہوئی ڈیوٹی آخر سنبھالی کیوں نہیں؟ سمجھ، بالکل تو اس لیے جب ان کو ویسے نہیں مانتے صحابہ کرام پر، جن پر دیکھیں یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ صحابہ پر غصب کا الزام جی
اور حضرت علی المرتضیٰ پر بزدلی کا الزام۔ اب صحابہ نے غصب کیا، ظلم کا الزام۔ حالانکہ یہ کون لوگ تھے؟ یہ کوئی پاکستان کی اسمبلی نہیں تھی، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو قرآن نے اولئک ہم الراشدون کہا ہے، بے شک، حبب الیکم الایمان کہا ہے، بے شک، جن کو قرآن نے اولئک حزب اللہ کہا، اللہ کا، بے شک، اور یہ وہ خدائی لشکر تھا، اللہ کی فوج تھی جس پر اللہ کو بھی اعتماد ہے، رسول کو بھی اعتماد ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اہل تشیع جو کہنا چاہتے ہیں کہ ان سب نے ملی بھگت کر کے خلافت لے لی، خلافت حضرت علی کی تھی، جی، تو اب یہ ساری آیات کہاں جائیں گی؟ تمام احادیث کہاں جائیں گی؟ اور پھر حضرت علی بھی تو نہیں بچ سکتے نا، اعتراض تو حضرت علی پہ ہوگا جی جی بالکل، کہ اللہ کے رسول نے ایک ڈیوٹی دی اور وہ پوری نہیں کر سکے، وہ ڈرتے رہے معاذ اللہ، اور ان پہ بزدلی کا الزام۔ تو اس لیے اس میں معنی کوئی بھی کر لو، خلیفہ بلا فاصل والا معنی کرنا پورے دین کو جڑ سے کاٹنا ہے۔ بے شک، باقی معنی کیا ہے؟ تو معنی آسان ہے۔ مولا کا معنی جو ہے من کنتو مولا ہو فعلی مولا ہو۔ اب ذرا سمجھے، اس حدیث کے ایک اگلا جملہ بھی نقل ہوا ہے، کئی مقام پہ حضرات نے اسے نقل کیا، اور اس کو ساتھ ملانے سے معنی بالکل واضح ہو جائے گا، اور مولا کا معنی بھی وہ بالکل صاف واضح ہو جائے گا۔ یہ لفظ آ رہے ہیں مسند احمد میں 19,279 نمبر حدیث ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ اللہم وال من والا ہو بعاد من آدھا ہو، اللہم وال من والا ہو بعاد من آدھا ہو۔ اب اس جملہ کو آپ ذرا دیکھ لیں تو یہ جملہ خود متعین کر رہا ہے کہ مولا کا کیا معنی ہے۔ تو مولا کا معنی جہاں کیا ہے؟ محبوب، محبوب، محبت سے، کیونکہ آگے کیا آ رہا ہے؟ آدھے من آدھا ہو، دشمنی، عداوت، اس کے مقابلہ میں والے، مولا کا معنی آ رہا ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ اگلے جملہ نے خود یہ معنی متعین کر دیا۔ تو اس کے 3 معنی ہیں جو صحیح ہیں۔ ایک یہ من کنتو، مولا کا معنی من کنتو اتولاہ فعلی یتولاہ، من کنتو اتولاہ فعلی یتولاہ۔ کیا معنی؟ من کنتو احبہ فعلی یحبہ، کہ جو جس سے میں پیار کرتا ہوں اس سے علی پیار کرتا ہے، جس سے میں پیار کرتا ہوں اس سے علی پیار کرتا ہے۔ میرے پیاروں کے ساتھ علی کا بھی پیار ہے، یہ ذرا معنی سمجھنا ہے۔ میرے پیاروں کے ساتھ علی کا بھی پیار ہے۔ میرا پیارا ابو بکر صدیق ہے، علی کو بھی ابو بکر پیارا ہے۔ میرا پیارا حضرت عمر ہے، علی کو بھی پیارا حضرت عمر ہے۔ میرا پیارا عثمان ہے، علی کا پیارا بھی عثمان ہے۔ تو جو میرے پیارے ہیں ان سے علی بھی پیار کرتا ہے۔ تو یہ ایک معنی ہے اور بالکل صحیح۔ دوسرا معنی شارحین حدیث نے کیا کہ من یتولانی فعلی یتولاہ، کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے علی اس سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے پیار کرتا ہے علی اس سے پیار کرتا ہے۔ 2 معنی بالکل قریب قریب ہے۔ اور تیسرا معنی کہ جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ علی سے پیار کرے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے۔ اب ان تینوں معنوں کو ملا لو تو معال ایک ہے، اور حضرت بریدہ کے سوال کا جواب بھی ہے۔ پہلے معنی پر کیا ہوگا کہ جو میرے پیارے ہیں وہ علی کے بھی پیارے ہیں۔ تو اس لیے بریدہ تو بھی میرا پیارا ہے، تو علی کا بھی پیارا ہے، علی پہ اعتراض نہ کر، علی سے بغض نہ رکھ۔ اور اسی طرح من یتولانی، جو مجھ سے پیار کرتا ہے فعلی یتولاہ، علی بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ تو معنی واضح، بریدہ تو میرا پیارا ہے،
تو علی بھی تیرے ساتھ پیار کرتا ہے. واہ جب علی تیرے ساتھ پیار کرتا ہے تو اعتراض کیوں کرتا ہے؟ سبحان تو بغض کیوں رکھتا ہے؟ تو بھی پیار کر علی کے ساتھ. اللہ. اور تیسرا معنی بھی یہی بنے گا کہ جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ علی سے بھی پیار کرے. جس کا میں محبوب اس کا علی علی محبوب. برکت. تین معنی بالکل واضح ہیں. جی اچھا اب ذرا یہاں دیکھیں، میں نے کہا کہ خلیفہ بلا فصل والا معنی تو یہاں نکل سکتا ہی نہیں. باقی کئی معنی ہیں، مولا کے 15 سے زائد معنی ہیں، بعض نے 25 معنی لکھے، بعض اور آگے لے گئے، جی تو کئی بن سکتی ہیں. یہاں ایک نقطہ ہے سمجھنے والا، اور وہ یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہی معنی کیا جاتا ہے. جی جی اور اس پہ اب میں آپ کو اس سے ایک بڑی بات بتا رہا ہوں اور یہ سوچنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں تو جس کا میں مولا اس کا علی مولا، بات سمجھنے والی. جی جی اور ایک ہستی وہ بھی ہے جس کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ میرا بھی مولا ہے. اب جیسے یہ لوگ بے تکے استدلالات کرتے ہیں نا، کوئی تک والا تو ہے نہیں، مولا کا لفظ آ گیا خلیفہ بلا فصل. جی تو میں کچھ اور بتانا چاہتا ہوں. وہ میں کہہ رہا ہوں کہ من کن تو مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اور حضرت زید بن حارثہ کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انت اخونا و مولانا. انت اخونا، یہ بخاری میں ہے، انت اخونا و مولانا، تو ہمارا بھائی بھی ہے اور تو ہمارا مولا بھی ہے، ہمارا مولا. اور امام بخاری نے جہاں جو باب قائم کیا مولا رسول اللہ، مولا رسول اللہ کا مولا. تو اب کیا کرو گے؟ یہ اگر بے تکے استدلال کرنے نا لفظ مولا سے، تو پھر تو حضرت زید بن حارثہ خلیفہ بلا فصل ہونا چاہیے. یا اگر تفضیل علی پر، جیسے آج کل رضا خانیوں نے بات چھیڑی ہے تفضیل علی کی اور اس روایت کو پیش کر رہے ہیں، حالانکہ ان جاہلوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ایک فضیلت ہے ایک تفضیل ہے، دونوں کا فرق ہے. فضیلت میں فضیلت وہ ہوتی ہے کہ دوسرا بھی اس میں کوئی شریک ہو سکتا ہے. تفضیل وہ وصف ہے کہ جس میں دوسرا شریک نہ ہو سکے. شریک نہ ہو سکے. جیسے نبوت تو سب انبیاء میں برحق ہے، لیکن ختم نبوت ایک ایسی شان ہے کہ یہ صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے. حضرت موسیٰ نبی ہیں، خاتم الانبیاء نہیں. حضرت عیسیٰ نبی ہیں، خاتم الانبیاء نہیں. تو اب ختم نبوت یہ کیا بنے گی؟ تفضیل بنے گی. تو اسی طرح مولا کا لفظ اگر صرف حضرت علی کے لیے ہوتا اور کسی صحابی کے لیے نہ ہوتا تو پھر یہ تفضیل علی کی دلیل بن سکتی تھی کہ حضرت علی باقیوں سے افضل ہیں. لیکن حضرت علی کے لیے جو لفظ مولا موجود ہے اس سے مضبوط سند کے ساتھ اور مضبوط اسناد کے ساتھ، اسناد نسبت سے مضبوط، مولانا والا اسناد نسبت کے ساتھ حضرت زید کے متعلق موجود ہے. اور بخاری میں حضرت زید کے متعلق صرف ایک جگہ پہ نہیں، کسی نے اگر چیک کرنا ہو تو حضرت زید کے لیے بخاری میں یہ 4251 نمبر حدیث ہے، 2699 نمبر حدیث ہے. اسی طرح یہ 3729 کے ساتھ ہے. صحیح ابن حبان اس میں 4873 نمبر حدیث ہے. المستدرک للحاکم میں 4614 نمبر حدیث ہے. اور یہ تقریباً حدیث کی 48 کتب میں موجود ہے زبردست حضرت زید کے متعلق بخاری میں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ
اور امام بخاری نے جب وہاں باب قائم کیا مولن نبی، زید بن حارثہ کے ساتھ لکھا مولن نبی، مولانا نبی، تو اب تھوڑا سا انصاف کرنے والی بات ہے کہ وہاں تو صرف اتنی بات ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، علی مولا، اور جہاں زید بن حارثہ کو نبی پاک فرما رہے ہیں کہ وہ میرا بھی مولا۔ اور پھر اسی طریقہ سے سورہ تحریم، اس میں جو لفظ آ رہے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، ان اللہ ہوبا مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین، تو یہاں تین الگ الگ معنی ہیں مولا کے۔ جب اللہ کے لیے لفظ مولا ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے حاجت روا، مشکل کشا، کار ساز، بے شک بے شک، مدد کو پہنچنے والا، جی پکاریں سننے والا۔ اور جب مولا کا اطلاق مخلوق پہ ہوتا ہے تو حسب مقام معنی، مثلا جہاں جبریل ہے تو جہاں مولا بے معنی القرین ہے، اور آگے صالح المومنین، تمام صالح مومن، تو جہاں مفسرین نے معنی کیا کہ جہاں مولا بے معنی اتباع ہے، تابع دار، تابعدار، تابع دار، لفظ مولا لیکن متبوع والا معنی نہیں، تابع دار، کہ سارے مومنین نبی کے مولا ہیں، کیا مطلب؟ نبی کے تابع دار، وفادار ہیں۔ تو لفظ مولا اللہ کے لیے جب آئے گا تو حاجت روا، مشکل کشا، پکاریں سننے والا۔ اور یہ معنی اگر حضرت نبی پاک کے لیے بھی لیا جائے، حضرت علی کے لیے، تو یہ خالصتاً کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے۔ اور اس معنی کے لحاظ سے قرآن میں حصر موجود ہے۔ سورہ بقرہ کے آخر میں کیا ہے؟ انت مولانا فانصرنا، انت مولانا، بالکل انت حسر ہے، حسر ہے، تو ہی ہمارے مولا ہے۔ اور اسی معنی پہ سورت یہ محمد میں فرمایا ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لہم، کہ اللہ مومنوں کا مولا اللہ ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں۔ تو مطلب کیا ہے؟ کافر جن کو سمجھتے ہیں مشرکین کہ یہ بابا بھی حاجت روا، یہ بابا بھی مشکل کشا، وہ ان کے حاجت روا مشکل کشا نہیں، وہ ان کا صرف ظام اور گمان ہے۔ اور مومن سمجھتے ہیں کہ ہمارا حاجت روا مشکل کشا اللہ ہے، تو اللہ واقعی حاجت روا بھی ہے اور مشکل کشا بھی۔ بے شک، اچھا، اسی طرح بخاری میں وہ حدیث ہے جس میں جنگ احد کے اختتام پہ ابو سفیان نے نعرہ لگایا تھا، ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اس میں اس نے کہا اعلو حبل، تو نبی کریم علیہ السلام نے اب فرمایا کہ جواب دو۔ پہلے اس نے کہا این محمد، پہلا نعرہ این محمد، محمد کہاں ہے؟ تو صحابہ جواب دے رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم، آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، جواب نہ دے۔ اس نے بعد میں کیا کہا؟ این ابو بکر۔ اچھا مولانا، یہ بھی سمجھنے والی بات ہے کہ مشرکین کو بھی پتا تھا کہ محمد کے بعد ابو بکر ہے، واہ زبردست، اس نے بھی این علی نہیں کہا، این ابو بکر۔ جی، پھر جواب دینے کے لیے کہہ رہے، انہوں نے کہا این عمر، عمر، عمر کہاں ہے؟ فرمایا جواب نہیں۔ اس نے کہا اعلو حبل، حبل بابا زندہ باد، یہ حابیل شہید کے نام کا مجسمہ تھا اور اس نے ہماری مدد کی۔ اب آپ نے فرمایا جواب دو اور کہو اللہ اعلی و اجل۔ سبحان اللہ، زبردست، تو ابو سفیان نے کہا لنا عزا بلا عزا لکم، ہماری مددگار، کار سال، پکاریں سننے والی عزا فقیر نہیں ہے، یہ فقیر نہیں کا دربار ہے، اور تمہارا حاجت روا مشکل کشا کوئی نہیں ہے، تم عزا کو نہیں مانتے۔ اور ان کا نظریہ تھا کہ براہ راست پھر سیڑھی لگانی پڑتی ہے، تو ہماری حاجت روا مشکل کشا عزا ہے، لا عزا، اور لنا عزا ولا عزا لکم۔ تو آگے سے فاروق اعظم نے جواب دیا نبی کریم علیہ السلام کی تلقین پر کہ لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارا مولا اللہ ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔
تو اللہ پر جب مولا کا اطلاق ہوگا تو کارساز والا معنی ہے، کارساز والا، حاجت روا، پکارے سننے والا. اور جب مومنین پہ مولا کا اطلاق ہوگا تو اس کا معنی تابع دار ہوگا، وفادار، وفا شعار اور متبع. جیسے جہاں سورہ تحریم آیت نمبر 4 میں صالح المومنین کی بات آئی. تو جہاں جب حضرت علی کی شکایات ہو رہی تھی وہاں لفظ مولا تو وہ محبوب کے معنی میں ہوگا، اور اس کے 3 معنی میں نے آپ کو جی آپ کے سامنے